अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तोशा खाना केस, इमरान खान साहब की बरीयत की जो दरख्वास्तें हैं और उसके अलावा जो सस्पेंशन है, उनकी जो सजा है उसकी मुअत्तली के हवाले से हाई कोर्ट में दलाइल जारी हैं। और आज तवक्को की जा रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा कंक्लूड हो जाएगा। मुकदमा कंक्लूड क्यों नहीं हुआ और सजा मुअत्तल क्यों नहीं हुई, उसकी वजूहात आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि अब आगे क्या होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक पूरी जो गेम है वही बदल कर रख दी है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी काफी सोच समझ कर फैसला करना होगा। बजाहिर आज जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं लतीफ खान खोसा ने, एडवोकेट जो कि सीनियर वकील हैं और वो इस वक्त ख्वाजा हारिस की जगह इमरान खान साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपको मालूम ही होगा, अब तक खबरों से आपको मालूम पड़ चुका होगा, हमने गुज़िश्ता रोज ही आपको बता दिया था कि ख्वाजा हारिस साहब अब इस केस में इमरान खान साहब के वकील नहीं है। और वो किन वजूहात के बिना पर अब वकील नहीं है हम उस तरफ नहीं जाएंगे, मगर अब ये वाज़ेह हो चुका है कि लतीफ खोसा ही एज अ लीड कौंसल इस केस को लेकर चलेंगे। और आज जैसा कि उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए एक से बढ़कर दूसरी कोर्ट तक, यानी अदालत आलिया से अदालत उज़्मा और फिर अदालत उज़्मा से अदालत आलिया तक वो घूमते रहे और भागते रहे, उनका सांस भी फूला। और इस दौरान आज जो लतीफ खान खोसा है उन्होंने आज बुनियादी तौर पर 3 से 4 मेजर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अदालत के सामने रखे। आपको वो जल्दी जल्दी बता देते हैं। एक तो उन्होंने ये बताया, जो आर्ग्यूमेंट गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में भी आया था, कि मजिस्ट्रेट जो है उनके सामने ये मामला जाना चाहिए था पहले, ना कि जो सेशन जज हैं उनके पास। और यहां पर उन्होंने एक गलती की निशानदेही की। उसके बाद 120 दिन की जो बार है, वो बता रहे हैं कि जो शिकायत है, इलेक्शन कमीशन जो शिकायत दर्ज कर सकता था वो 120 दिन के अंदर कर सकता था, मगर ये 120 दिन से काफी अरसा गुजर जाने के बाद तकरीबन 4 साल के बाद ये शिकायत दर्ज की गई। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो मौक़िफ़ गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया, आज उसी मामले पर दोबारा उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद ये फैसला कर सकता था। इलेक्शन कमीशन एज अ होल, उसमें सेक्रेटरी भी आते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आते हैं और मेंबर्स जो होते हैं इलेक्शन कमीशन के, वो मिलकर एक फैसला करते हैं बतौर इलेक्शन कमीशन, और फिर उसको आप इलेक्शन कमीशन का फैसला कह सकते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं होता, यही आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया। और वजह इसकी ये है कि जो शिकायत भेजी गई वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर भेजी गई। उसके अलावा ख्वाजा हारिस साहब का बयान हल्फी यहां पर आया, जिसमें उन्होंने ये बताया अपेरेंटली कि जो 4 अगस्त को जब ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया, उससे कबल जब ख्वाजा हारिस साहब सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे अपनी दरख्वास्त दायर करने के लिए, उनके मुंशी को अचानक से गायब कर दिया गया और उनको लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया गया है अगवा का। उनके मुंशी को अगवा किया गया, जिसके पास तमाम तर फाइलें मौजूद थी मुतलका तोशा खाना केस से। और इसी तरह अब उन्होंने जो दस्तावेजात थी उनकी गुमशुदगी और इन तमाम तर वजूहात पर उन्होंने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को आगाह किया, मगर उनकी सुनवाई ना हो सकी। और अब ख्वाजा हारिस साहब ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है, ये जवाब बताया जा रहा है। बहरहाल अब जो वकील है लतीफ खान खोसा, उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स अदालत के सामने रखे आपको बता दिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो कम दौरानिया है उसकी सजा है, ये फौजदारी में जो कम दौरानिया की सजा होती है उसमें जो सजा मुअत्तली का फैसला है उसका इम्कान ज्यादा होता है, यही आर्ग्यूमेंट उन्होंने लिया। और ये बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को किस तरह इग्नोर किया है जज हुमायूं दिलावर ने। जो मेंटेनेबिलिटी यानी दायरा इख्तियार को तय करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, उसको यकसर मुस्तरद करते हुए उन्होंने अपना पुराना एक फैसला उसको रिपीट किया और आपके फैसले को नजरअंदाज किया, जिसमें बताया जा रहा है कमरे अदालत में कह के भी लगे। और ऑब्वियसली लतीफ खान खोसा जो है वो इस तरह की सख्त बातें कह देते हैं, सीनियर वकील हैं और जजेस भी उनको काफी हद तक आप कह सकते हैं कि इग्नोर उनके इस तरह के पॉइंट्स को करते हैं और उन पर अपना रद्द-ए-अमल देने से गुरेज करते हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के वकील ने, इससे कबल मैं आपको ये बता दूं, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों कर आज की जो समाअत है वो कल तक गई और मामला मजीद लटक गया, इसकी एक बुनियादी वजह जो मुझे समझ में आती है एज अ कोर्ट रिपोर्टर, क्योंकि ये केस सजा मुअत्तली का था और इसमें आर्ग्यूमेंट्स काफी शॉर्ट होने चाहिए। जैसा कि पानामा केस में एक मशहूर जमाना जुमला कहा था शेख रशीद अहमद ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा को मुखातिब करते हुए कि जज साहब, मेरा केस शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट है।
تو یہاں پر ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ لطیف خان کھوسا بھی اپنا کیس شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ رکھتے اور اس کے بعد فیصلہ لے لیتے، کیونکہ فیصلہ تو اب دیوار پر لکھا نظر آ رہا ہے۔ مگر جو وکلاء ہیں وہ شاید اوور ایکسائٹڈ ہو گئے، انہوں نے ایک طویل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرگیومنٹس کا دور چلایا۔ پہلے لطیف کھوسا جو کہ لیڈ کونسل ہیں اس کیس میں، انہوں نے اپنے آرگیومنٹس کیے 1 گھنٹے سے زائد تک۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب آئے، انہوں نے اپنے آرگیومنٹس دیے، اور پھر بیرسٹر گوہر آئے، انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے۔ اس طرح جو دورانیہ تھا آرگیومنٹس کا وہ کافی طویل ہو گیا۔ عدالت نے ایک وقفہ کیا، وقفے کے بعد پھر جو وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے وہ آئے، اور وکیل صاحب نے امجد پرویز صاحب نے یہاں پر، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے لیگل سائیڈ ہے ان کی جانب سے جو آرگیومنٹ لیے اس میں آرگیومنٹس لیگل بھی تھے، مگر ساتھ ساتھ پولیٹیکل نیچر کی بھی باتیں تھیں۔ مگر یہ جو وکیل صاحب ہیں امجد پرویز صاحب، کیونکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیور فوجداری کے وکیل ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو قانون تک محدود رکھا، اور آبویسلی اس میں آپ ان کے کئی جو دلائل ہیں ان سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ مگر انہوں نے جو سب سے اہم نقطہ آج کی سماعت میں اٹھایا، جو میری وہاں پر موجود کئی لوگوں سے بات ہوئی، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نقطہ واقعی میں بڑا اہم ہے کہ اب اسٹیٹ کو اس کیس میں پارٹی بنانا چاہیے تھا۔ پاکستان تحریک انصاف بالخصوص عمران خان صاحب کو، جو کہ اس کیس میں مین پٹیشنر ہے، ان کو چاہیے تھا کہ اسٹیٹ کو یعنی ریاست کو بھی پارٹی بناتے، جو کہ نہیں بنایا گیا۔ اور یہاں پر جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق، انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی بن بھی جائے اسٹیٹ تو اس سے کیا ہوگا، تمام تر مقدمہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے، الیکشن کمیشن نے ہی فائل کیا ہے اور الیکشن کمیشن نے ہی پرسیو کیا ہے، اسٹیٹ کا تو اس میں کوئی کام نہیں بنتا، ان کو پارٹی بنا بھی دیا جائے تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وہ کافی زیادہ انسسٹ کرتے رہے امجد پرویز صاحب، انہوں نے کہا کہ عدالت ان کو پارٹی بنائے اسٹیٹ کو، اور پھر اسٹیٹ کا موقف لے کہ آیا وہ کیا سوچتے ہیں، کیا عمران خان صاحب کی سزا معطل ہونی چاہیے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر میں اپنے آرگیومنٹس کو آگے بڑھاؤں گا۔ عدالت نے آج جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں ان کی یہ درخواست مسترد کر دی، اور ان کو کہا کہ آپ اپنے آرگیومنٹس جاری رکھیں۔ اب جو سماعت ہے وہ کل تک عدالت نے ملتوی کی ہے، اور سماعت ملتوی تو کر دی ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ ڈائریکشنز دی ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہ وہ کل جمعے کی نماز تک جو ہے اپنے آرگیومنٹس کو کنکلوڈ کریں، اور شاید پھر جمعے کی نماز کے بعد ایک جمعے کی نماز کا وقفہ ہوگا آدھے گھنٹے کا یا گھنٹے کا، اس وقفے کے بعد شاید جواب الجواب میں جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے یا عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں وہ اپنے آرگیومنٹس دیں، اور میں تو ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ کل کم از کم اپنے آرگیومنٹس کو شارٹ رکھیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ عدالت کل ہی اس کیس کو ڈیسائیڈ کرے، اور جو ہی ان کے آرگیومنٹس کنکلوڈ ہوں گے جواب الجواب میں، تو عین ممکن ہے اگر عدالت کل سزا معطل نہیں بھی کرتی تو فیصلہ محفوظ کر لے، اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد عین ممکن ہے کہ عدالت کل ہی جو ایک شارٹ آرڈر ہے وہ سنا دے یا پرسوں اناؤنس کر دے، مگر یہ بات تو طے ہے کہ کل کیس کنکلوڈ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آج 2 بجے کا وقت متعین تھا عمران خان صاحب کی اپیلوں پر سماعت کا، اور آج جب گھڑی 2:07 پر پہنچی تو گھڑی کی سوئی، ہم لوگ بھی کمرہ عدالت میں اس وقت موجود تھے اس انتظار میں کہ شاید ابھی تک ہائی کورٹ میں تو مقدمہ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے عدالت نے جو وقت دیا ہے اس وقت پر عدالت آ جائے، اور یوں ہی ہوا۔ لطیف خان کھوسا صاحب بھی ان ایکسپیکٹڈلی کمرہ عدالت میں پہنچ چکے تھے، ان کا سانس پھولا ہوا تھا، اور میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ تو ہائی کورٹ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہائی کورٹ سے ابھی آیا ہوں اپنے آرگیومنٹس کنکلوڈ کر کے، صرف اس وجہ سے کہ عدالت نے ہمیں 2 بجے کا وقت دیا تھا اور میں یہ اپرچونٹی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہاں پر اچانک سے جب بینچ آیا، لطیف کھوسا روسٹم پر گئے، اور ان سے چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بالکل اس وقت سماعت جاری ہے، اور جو میں نے اپنے آرگیومنٹس ہیں وہ کنکلوڈ کر لیے ہیں، جلدی کنکلوڈ کی ہیں، صرف اس لیے کہ میں نے آپ کے پاس آنا تھا، آپ نے مجھے 2 بجے کا وقت دے رکھا تھا۔ بہرحال لطیف خان کھوسا صاحب کے آرگیومنٹس، اگر صرف آپ مجھے 1 منٹ دے دیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ آئی آرگیوڈ اینڈ کنکلوڈیڈ، اور پھر یہاں پر چیف جسٹس سے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ کھوسا صاحب یو ہیو لاسٹ یور بریتھ اور یو ہیو بین رننگ آئی گیس، اور اس پر انہوں نے کہا کہ بالکل میں ابھی آیا ہوں، یہاں پر بھاگ کر ہی آیا ہوں، اور اسی وجہ سے میرا سانس پھول رہا ہے۔ اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اہم چیز یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ از ایڈجوڈیکیٹنگ دیز ایشوز،
اور ہائی کورٹ جو ہے ان معاملات پر چل رہی ہے، سماعت کر رہی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دس از ریئلی دا بیوٹی آف آور سسٹم، کہ آپ دیکھیں کہ یہ خوبصورتی ہے ہمارے سسٹم کی کہ کس طرح اب جو ہائی کورٹ ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ آج انہوں نے عدالت کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعریف کی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ نو نیڈ ٹو ڈپلیکیٹ۔ بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب جب ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہاں پر بھی پیرالل اس کی ہیئرنگ یا پروسیڈنگز لے کر چلنی چاہیے۔ اور پھر تھوڑی سی بات آگے بڑھی تو جو جمال خان مندوخیل صاحب ہیں انہوں نے لطیف خان کھوسہ سے پوچھا کہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے جو سوالات آپ یہاں پر اٹھا رہے ہیں مختلف اس کیس سے متعلق، کیا آپ نے ہائی کورٹ کے سامنے اٹھائے ہیں؟ اور اگر ہائی کورٹ کے سامنے اٹھائے ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ ہائی کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، ہمارے پاس ابھی آپ نہ آئیں۔ اور خیر انہوں نے کہا کہ میں ہائی کورٹ میں گیا اور میں نے ان کو آج بتایا کہ میں پہلے 2 مرتبہ آپ کے پاس آیا اور آج تیسری دفعہ آیا ہوں اور اسی مدعے پر آیا ہوں۔ اسی دوران جو جج صاحب ہیں ٹرائل کورٹ کے، انہوں نے فیصلہ لکھ دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے جورسڈکشن ڈیفیکٹ کی بات کی، اور پھر جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں انہوں نے کہا کہ کھوسہ صاحب واٹ از دا فیٹ آف یور کیس ان اسلام آباد ہائی کورٹ۔ وہ یہ چاہ رہے تھے پوچھنا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پر آپ کے کیس کا کیا ہوگا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ پنجابی میں انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے لوٹا گھما کر نہیں دیکھا۔ بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو بطور وکیل عدالت کی صرف معاونت کر سکتا ہوں، اور پھر عدالتوں پر منحصر ہے، اور میں اللہ پر اپنا کام چھوڑ دیتا ہوں اپنا کام کرنے کے بعد، کہ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں، میں تو صرف یہی توقع کرتا ہوں کہ جو میں نے کام کیا ہے اس کا نتیجہ مثبت نکلے۔ اور ساتھ ہی جو جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کا کام جو ہے عدالت کی معاونت کرنا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میرا کام انصاف کرنا تو ہرگز نہیں ہے، انصاف کرنا آپ کا کام ہے، ہم صرف آپ کی معاونت کرتے ہیں۔ یہاں پر جو جسٹس آپ کہہ سکتے ہیں جمال خان مندوخیل ہیں، انہوں نے ایک اور نقطہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ جو وکلاء کی جانب سے ججز پر تنقید کی جاتی ہے وہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے اشارہ غالباً جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر ججز پر تنقید کی گئی، اس پر ان کا اشارہ تھا۔ اور ساتھ ہی آج اسلام آباد بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس اور 3 رکنی خصوصی بینچ پر تنقید کی گئی پاکستان بار کونسل کی باڈی کی جانب سے، جب یہ کہا گیا کہ گزشتہ روز چیف جسٹس نے غیر ضروری طور پر ایک ایسے مقدمے میں آبزرویشنز دی جو مقدمہ ان کے سامنے زیر سماعت نہیں تھا۔ جب چیف جسٹس نے، آپ کو معلوم ہے، جج ہمایوں دلاور کے فیصلے پر کچھ سوالات اٹھائے تھے اور عمران خان صاحب کی رہائی کی باتیں کی تھیں، اس پر آج جو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان بار کونسل کا وہ گروپ جس کو مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل ہے، اپیرنٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں، اب دھڑے بن چکے ہیں، ہر طرف پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے، تو ان کی جانب سے کافی زیادہ تنقید کی گئی۔ اور گزشتہ روز آپ کو معلوم ہے نواز شریف صاحب اور مریم نواز نے بھی اس پہ اسی معاملے کے اوپر اپنا ایک نیا بیانیہ گھڑا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئی اپریشیٹ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق دیٹ ہی میڈ اے اسپیشل ایفرٹ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے جو گریونسز ہیں، لطیف کھوسہ نے کہا کہ وہ یہاں پر ختم نہیں ہوتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی آپ اس بات کو رہنے دیں، ابھی جو معاملہ ہمارے سامنے ہے ہم اس کو دیکھ لیں، اور جب ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کر لے تو پھر ہم آپ کی گریونسز کو سن لیں گے۔ پھر انہوں نے پوچھا چیف جسٹس نے کیا اٹارنی جنرل آفس سے یہاں پر کوئی موجود ہے، تو بتایا گیا کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو جیلز ہیں ان کی لیونگ کنڈیشن کیا ہے، ہم اس کے اوپر اپنے آرڈر کے اندر رپورٹ مانگیں گے۔ اور اب آپ کو بتا دیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنا آرڈر جاری کر دیا ہے اور باضابطہ طور پر اٹارنی جنرل سے 28 اگست تک رپورٹ مانگ لی ہے اپنے چیمبر میں کہ جیلوں کی کیا صورتحال ہے اور قیدیوں کے ساتھ وہاں پر کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ایک مفصل رپورٹ مانگی گئی ہے، جو کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آج جس فیصلے کی توقع ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے کر رہے تھے، وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو نہ کیا، مگر ایک بہترین فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کر دیا ہے، اور اس فیصلے پر بھی اب کافی تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے سو موٹو پروسیڈنگز کو انیشیٹ کر لیا ہے، اس مقدمے کو یعنی اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے چیف جسٹس نے ایک نیا از خود نوٹس لیا ہے، جو کہ غیر ضروری ہے اور یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس خود ماضی میں اس پر تنقید کر چکے ہیں۔
बेसिकली मैं यहाँ पर यह समझता हूँ कि उनका आर्गूमेंट दुरुस्त है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिन हालात में ये मामला टेकअप किया है उसकी भी जरूरत थी, और अब ये नागुज़ीर हो चुका था कि अगर और किसी को इस बात की अगर फिक्र नहीं है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो इस बारे में पूछा है और पूछना भी चाहिए। फिर इसी तरह मामला आगे चलता रहा, और यहाँ पर सरदार साहब ने, सरदार लतीफ खोसा ने बताया कि मैं गुज़िश्ता रोज इमरान खान से मिलने गया था जेल में। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें ना बताएं, हम रियासत से पूछेंगे, और एक दफा उन्हें हमें बताने दें। फिर उन्होंने कहा कि मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं वहां पर गया इमरान खान साहब को मिलने, और जब मेरी उनसे मुलाकात हो रही थी तो वहां पर एक पुलिस वाला, बेसिकली पुलिस वर्दी में एक शख्स था, मुझे नहीं मालूम कौन है और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो कौन था। बहरहाल वो हमारे दरमियान में आकर डट कर बीच में बैठ गया, और चीफ जस्टिस ने कहा कि दिस इज वाई वी आर आस्किंग फॉर द रिपोर्ट। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब समात जो है उसको ये कहा कि हम इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का फैसला आने तक मौखर करते हैं। बहरहाल 1 घंटे के बाद अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी था, या समात मुलतवी होना बाकी थी, कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में हमें अदालती अमले ने बताया कि समात अब आइंदा हफ्ते तक मौखर होगी, और हमारी इतलात के मुताबिक शायद जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं वो भी लाहौर के लिए रवाना हो चुके थे। बहरहाल अब जो ऑर्डर आया है उसमें अदालत ने रिपोर्ट मांग ली है बाज़ाब्ता तौर पर, और ये नो डाउट एक मुस्बत खबर है। और इसके बाद अब अदालत ने 28 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने का कहा है अपने चैम्बर में। अदालत उसका जायजा लेगी, और उसके बाद यूं ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर कल फैसला सुना देती है तो अदालत आइंदा हफ्ते इसको केस को फिक्स करेगी, और ऑब्वियसली अब 28 के बाद इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। मगर जो भी होगा, अब एक बात तो तय है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस मिशन पर निकले हैं उस मिशन को वो शायद पूरा कर दें। देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा, अगली वीडियो में आपको मजीद अपडेट्स देंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।